نام سے اللہ کے کرتی ہوں آغاز بیاں، جو بڑا ہی رحم والا ہے نہایت مہرباں۔ اور ہوش سے اپنی نمازوں کی کرو تم دیکھ بھال، بالخصوص نماز عصر کا رکھو خیال۔ اور ادب سے ایستادہ ہو حضور ذوالجلال، اور ادب سے ایستادہ ہو حضور ذوالجلال۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ہے دین اور خواتین اور میں ہوں عشرت علی۔ ناظرین کرام، آپ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 238 یعنی 238 کا منظوم ترجمہ سماعت فرمایا۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی پنجگانہ فرض نمازوں کو ان کے اوقات کار پر ارکان و شرائط کے ساتھ وقت پر ادا کرتے رہو۔ ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ میں نماز کی فرضیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اپنی نمازوں کی نگہبانی کرو، دیکھ بھال کرو، حفاظت کرو۔ تمہیں اپنی نمازوں کی دیکھ بھال کرنی ہے، ان کو اوقات کار پر یعنی افضل اوقات میں ادا کرنے کی طرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی نشاندہی کی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ معاملات کی درستگی کے لیے نماز کی پابندی سے اپنے قلب کی اصلاح کرتے رہو۔ اور قیام میں یعنی کہ ایستادہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ نماز میں جو ہے قیام کا فرض ہونا ثابت ہوتا ہے اس حوالے سے۔ تو ناظرین کرام، کل بھی ہم نے نماز کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور ہم نے آپ سے انٹرو میں ہی یہ بات کی تھی کہ بہت سی ایسی باتیں جو شاید آپ نے پہلے نہ سنی ہوں، اور اگر سنی ہو تو ریمائنڈ ہو جائیں گی۔ تو آج بھی ہم یہی کہیں گے جناب کہ بہت سی ایسی باتیں بھی ہونے والی ہیں جو شاید آپ نے اس پوائنٹ آف ویو سے کبھی نہ سنی ہوں، اور اگر سنی ہوں گی تو ریمائنڈ ہو جائیں گی۔ ریمائنڈ ہوتے رہنا بھی ضروری ہے کہ عمل کی طرف ترغیب ملتی ہے، اور عمل 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 ہی بہت کچھ ہے۔ تھوڑا سا سنیں تو اس پر بہت سارا عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ بھی آج سنیں، جو کچھ بھی آج جانیں، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین کرام، ہم اپنی آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور گفتگو کرنے کے لیے، رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ہماری جو معزز مہمانان گرامی ہیں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ہماری پہلی مہمان محترمہ کنیز فاطمہ صاحبہ، اور آپ آتی ہیں واقعی بہت خوشی ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جزاک اللہ۔ آپ ہی کے ساتھ یہاں موجود ہیں محترمہ انیلہ فتح صاحبہ، آپ کی بھی آمد جو ہے ہمارے لیے بہت خوشی کا باعث ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری دونوں مہمان بہت اچھی ہیں، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا آج۔ اور ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں حسب معمول مفتی صاحب بھی ہماری رہنمائی کے لیے آن بھی پر موجود ہوتے ہیں۔ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب آن بھی پر موجود ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ ہی دیر میں آپ سے بھی رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ اچھا کنیز فاطمہ صاحبہ، آپ سے گزارش ہے کہ کل بھی ہم نے بات کی تھی اس حوالے سے، اور جتنا بھی جانے کم ہے، ہر ایک کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے اور ہر ایک کا اپنا دیکھنے کا ایک اینگل ہوتا ہے۔ تو ہم آپ سے بھی معلوم کرنا چاہیں گے کہ سب سے پہلے ہمیں نماز کی اہمیت اور فرضیت کے بارے میں بتائیے، کیونکہ یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ کچھ لوگ بڑے آرام سے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، کچھ آرام سے قضا کر لیتے ہیں، کئی مرتبہ ہم خود بھی قضا کر لیتے ہیں، مطلب کہیں بزی ہیں، کچھ ہے راستے میں۔ تو اس حوالے سے تو خیر میں آپ سے سفر وغیرہ کے حوالے سے آگے مطلب معلوم کرنا چاہوں گی۔ اس وقت آپ نماز کی اہمیت اور فرضیت کے بارے میں بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ کہ قرآن کریم میں تقریباً نماز کی جو اہمیت ہے اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم میں تقریباً 90 سے زائد مرتبہ اللہ رب العالمین نے نماز کا ذکر کیا اور نماز کو قائم کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور نماز جو ہے فرض ہے اور دین کے اہم جو رکن ہیں ان میں سے ایک ہے۔ سب سے پہلا رکن ہی جو ہے وہ نماز ہے، اور توحید و رسالت ہے، اس کے بعد نماز ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بھی جا بجا نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا۔ اور اس کے علاوہ قرآن کریم کا اسلوب ہے کہ جس چیز کو اس کے فرائض، اس کے واجبات، اس کی شرائط کے ساتھ اور اس کے ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، تو اسے جو ہے وہ اقامت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہمیں مثال بھی ملتی ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقے میں نہ پڑو۔ اور نماز کو بھی ہم دیکھتے ہیں تو واقعی الصلاۃ کے الفاظ سے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا۔ تو اقامت کے بہت سے معنی جو ہے وہ علماء لغت نے بیان کیے ہیں۔ ایک تو اقامت کا یہ معنی ہے کہ
نماز کو جو ہے پابندی وقت کے ساتھ ادا کیا جائے اور اس کے تمام تر شرائط، واجبات، فرائض کے ساتھ ادا کیا جائے۔ تو ہم جب بھی نماز کو اس کے تمام تر ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ ادا کر پائیں گے جب ہمیں ان تمام معاملات کا علم بھی ہوگا کہ نماز کے فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، اس کے ظاہری اور باطنی آداب کیا ہیں، اس کو خشوع اور خضوع سے کیا مراد ہے۔ تو جب ہمیں یہ معلوم ہوگا تو ہم نماز کو کامل طریقے سے ادا کریں گے، اور پھر اس اللہ رب العالمین کے اس حکم کی تعمیل ہوگی جو اس نے اقیم الصلاۃ کا جو ہمیں حکم دیا ہے۔ کیا بات اس کے علاوہ امام بخاری جو ہے وہ ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمایا کہ من تودع نحو وضوئی ھذا ثم صلی رکعتین لا يحدث فیہا نفسہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے میرے اس وضو کے مثل وضو کیا پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، اور اس میں نماز اس طریقے سے پڑھی کہ اس میں کسی غیر کے خیال کو دل میں نہیں لایا گیا، تو اللہ رب العالمین اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو اب یہاں دیکھیں، نماز ایک تو وضو کا حکم دیا، اس کے بعد نماز، اور نماز پڑھنے کا یہ طریقہ بتایا گیا کہ نماز اس طریقے سے پڑھی جائے کہ اس کے ظاہری اور باطنی تمام آداب کو ادا کیا جائے، یعنی جب نماز پڑھنے کھڑا ہو انسان تو وہ دنیاوی کسی خیال کی طرف اس کا ذہن منتشر نہ ہو، بلکہ وہ اللہ رب العالمین کے ڈر، اس کی خوف، اس کی خشیت کے ساتھ نماز کو ادا کرے۔ اور نماز جو قائم کی جاتی ہے وہ اسی لیے قائم کی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین کو یاد کیا جائے۔ تو نماز میں اگر ہمیں نماز کا ترجمہ بھی جو ہم نماز میں قرأت کر رہے ہیں یا تسبیحات پڑھ رہے ہیں، اگر اس کا ترجمہ بھی ہمارے ذہن نشین ہوگا تو اقامت کا صحیح مفہوم جس کے مطابق اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے اس طریقے سے ہم نماز کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہے نماز کے ظاہری اور باطنی آداب۔ اور اس کے علاوہ بڑی اچھی اقامت بات سے بتائی ہمیں کہ ترجمہ پتہ ہونا چاہیے۔ جی۔ دیکھیے عربک زبان ہم سمجھتے نہیں ہیں، یہ ہماری بدقسمتی کہہ لیجئے کہ جو کتاب جو ہے ہماری رہنمائی کے لیے نازل فرمائی گئی ہم اس کو ہی نہیں جانتے، صرف زبان کی وجہ سے۔ تو زبان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ میں تو ہمیشہ یہ دعا کرتی ہوں اپنے لیے بھی، سب کے لیے، کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے عربی زبان کو سمجھنے کی، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی، کہ غور و فکر کی تو ہر جگہ دعوت دی گئی ہے نا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ غور و فکر کرتے رہیں۔ پھر آپ نے ہمیں یہ بڑی اچھی بات بتائی کہ نماز میں جو ہے وہ قیام کا مطلب، قائم کرنے کا مطلب کیا ہے۔ تو کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ ہماری ذات سے کہیں کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے ایک نماز سے دوسری نماز تک، تبھی ہماری نماز قائم ہوگی۔ صرف نماز کو دین کا ستون قرار دیا گیا۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی کنجی ہے۔ الصلاۃ قرۃ عین، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور دین میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دریافت کیا گیا، سوال کیا گیا کہ دین میں کیا چیز جو ہے وہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ امام بہقی نے اس حدیث کو سنن الکبریٰ میں نقل کیا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا۔ جس نے نماز کو اپنے وقت پر ادا کیا گویا اس نے دین کو جو ہے وہ قائم رکھا۔ یعنی دین اور نماز کا تعلق یہاں تک ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کافر اور مسلمان کے درمیان نماز کو امتیاز قرار دیا ہے کہ کفار نماز نہیں پڑھتے اور نماز جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے مشروع کی کیا گئی ہے۔ بات کی گئی بھائی کہ کفار نماز نہیں پڑھتے، نماز جو ہے خاص مسلمانوں کے لیے ہے، اور اسے افضل اوقات میں، ویسے افضل اوقات میں جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو دل کو کتنا سکون ملتا ہے۔ یہاں ہم نے یہ بھی جانا کہ نماز کو جو ہے فوکس کرنا ہے، جب ہم پڑھیں تو ہمارا کنسنٹریشن جو ہے وہ ڈیولپ ہو، ٹھیک ہے نا، کہ یہ نہ ہو کہ اور بھی خیالات دل میں آ رہے ہوں۔ تو آپ یہ بتائیے کہ فوکس کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، نماز حسن مطلق کی بڑائی، اللہ رب العزت کی یکتائی، اس کی حمد و ثنا کو بیان کرنا ہے۔ ہم حقیر سے بندے ہیں، اور اگر ہمیں اپنے وجود کا یقین ہو تو اس وجود پر شکر ادا کرنے کے لیے اس رب کے آگے ضرور ہم سر جھکائیں گے۔ نماز کی اہمیت کو کل بھی پروگرام میں بیان کیا گیا، آج میں ایک اور اینگل اس کا بیان کروں کہ دیکھیں، اللہ رب العزت نے سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا، ویسے قرآن پاک میں جا بجا حکم دیا ہے نماز قائم کرو، نماز قائم۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میری یاد کی خاطر نماز قائم کرو۔ اللہ پاک فرض تو ہے، اللہ پاک فرمایا میری یاد کی خاطر نماز قائم کرو۔ تو اپنی نمازوں میں وہ خوشی اور وہ خضوع لے کر آئیں کہ اللہ رب العزت کی یاد، یعنی وہ رب فرما رہا ہے کہ تم جب نماز میں کھڑے ہوتے ہو کہ تو میری یاد تمہیں آتی ہے۔ یعنی ہم اگر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو۔ پھر نماز مشقت ہوتی ہے، نفس پر مشکل ہوتی ہے کہ نماز قائم کریں، نماز کو پڑھیں 5 وقت، لیکن یاد رکھیں کہ جب محبت ہوتی ہے تو پھر اعمال آسان ہو جاتے ہیں۔ اوہ کیا بات کی آپ نے، محبت میں تو انسان سب کچھ کر جاتا ہے۔ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت
کامل محبت ہے تو پھر نماز آپ کے لیے مشکل نہیں ہے. جیسے فاطمہ نے حدیث پاک ذکر کی کہ سرکار نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو جب آپ کو سرکار سے محبت ہوگی تو پھر کیسے آپ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو چھوڑ سکتے ہیں؟ کیا بات ہے. تو یہ آپ کے اعمال کا دار و مدار اگر محبت پر ہوگا اور تو پھر اس کے نتائج بھی مختلف ہوں گے. پھر اس نماز میں آپ کو سکون اور سرور بھی ملے گا, یعنی اس کی اہمیت اور فضیلت تو بیان ہوگی. آپ اس اینگل سے دیکھیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے میری یاد نماز ہے. آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ محبت, اللہ سے محبت, اس کے نبی سے محبت, اور وہ محبت کی جو حق بنتا ہے آپ کے لیے اعمال کو آسان کر دیتی ہے. صحیح بات. اس محبت میں ہم اگر دنیاوی قاعدہ بھی دیکھیں کہ جس سے محبت ہوتی ہے ہم اس کے لیے ہر چیز قربان کرنے کو بے شک. مفتی صاحب سے رہنمائی حاصل کرنا چاہیں گے. مفتی صاحب دیکھیں, اس وقت ہم نماز کے اوقات کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے کہ کچھ خواتین کو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ بھئی باجماعت نماز جو ہے وہ تو مردوں کے لیے ہے, تو نماز کے اوقات شروع ہونے سے 5-10 منٹ پہلے بھی وہ نماز ادا کر لیتی ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو یہ. پھر یہ کہ کچھ خواتین جو ہے وہ کام کاج کی وجہ سے ٹائم کو مینیج نہیں کر پاتی, تو ان کی کچھ لیٹ ہو جاتی ہے, اچھی خاصی لیٹ ہو جاتی ہے بعض دفعہ. تو اور ویسے تو مساجد میں دیکھا گیا ہے کہ وقت کا کافی خیال رکھا گیا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہتی ہیں, جو خواتین کچھ پہلے پڑھ لیتی ہیں, کچھ تھوڑی لیٹ ہو جاتی ہیں کام کاج کی وجہ سے مینیج کرتے ہوئے, تو دونوں حوالوں سے ہمیں بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم. یہ بات آپ نے بالکل درست فرمائی کہ مساجد میں چونکہ ایک پورا سسٹم ہوتا ہے, ٹائمنگ کے مطابق نمازیں جماعت کے ساتھ قائم کی جاتی ہیں, تو اس اعتبار سے مردوں کے لیے اس میں بہت آسانی بھی ہے اور انہیں حکم بھی دیا گیا ہے کہ وہ مساجد میں باجماعت نماز ادا کریں. خواتین کے لیے گھروں میں مختلف مسائل ہوتے ہیں, ان بچے بھی ہیں اور گھریلو کام کاج بھی ہیں, بہت سارے معاملات ہیں. تو جہاں ان کی یہ تمام ذمہ داریاں ہیں, گھریلو کام کاج ہیں, وہیں ان کے لیے جماعت میں حاضری دینے کے اعتبار سے آسانی بھی فرمائی گئی کہ ان پر جماعت میں حاضر ہونا واجب نہیں ہے. اب جب جماعت میں آنا ان پہ واجب نہیں ہے تو پھر جب گھروں میں وہ موجود ہیں تو پورا جو ٹائم ہے نماز کا اول سے آخر تک وہ ان کے لیے اس قابل ہے وہ ٹائم کہ اس میں وہ نماز ادا کر لیں. لیکن اس بات کا اہتمام ضروری ہے, 3 باتوں کا اہتمام ضروری ہے. نمبر 1 تو ایک تو یہ کہ اسٹارٹ میں کہ اس بات کا اہتمام ہو کہ نماز کا وقت شروع ہو چکا ہو, اذان ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو. بہت ساری خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ اذان کی آواز تو آئی نہیں ہے تو پتہ نہیں ہمارا یہ نماز پڑھنا یا سنتیں پڑھ لینا صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا. تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ان کی جو نمازیں ہیں, ایون مردوں کی نمازیں بھی, وہ اذان پہ موقوف نہیں ہے. اذان تو جماعت کے لیے سنت ہے, مردوں کے لیے خاص طور پر ہے. خواتین کے لیے یا مردوں کے لیے بھی نماز کا جو جائز ہونا ہے وہ اذان پر موقوف نہیں ہے. اچھا, نماز کے اوقات کار سے اگر 5 منٹ پہلے پڑھ لی جائے, مطلب پڑھنا شروع کر دیں, جی اصل بات یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ اصل جو چیز ہے وہ ٹائم ہے, یہ دیکھنا چاہیے اور نقشے سے دیکھ لینا چاہیے کہ تمام مسجدوں میں بھی نقشے اویلیبل ہیں, دکانوں پہ بھی مل جاتے ہیں نقشے, تو وہ صحیح نقشہ علماء کی رہنمائی سے معلوم کر کے اس کو گھروں میں رکھیں. موبائل میں بھی اب تو اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, فیسلٹیز ہیں. تو اس کے اندر فرض کیجئے کہ اگر کسی نماز کا ٹائم بالفرض 5:30 ہے, فجر کی نماز کا ٹائم, تو وہ 5:30 صحیح گھڑی کے مطابق جب ہو گئے تو وہ نماز پڑھ سکتی ہیں, فجر کی نماز ادا کر سکتی ہیں. 5:30 پہ اگر اسٹارٹ ہے تو 5:30 سے شروع کر سکتی ہیں وہ, اگرچہ اذان 5:40 پہ ہو رہی ہو. ٹھیک ہے, اذان پر مطلب ان کا دار و مدار نہیں ہے. ایک بات تو یہ. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ وہ دوسری بات ہم بریک کے بعد معلوم کرنا چاہیں گے, بریک لینی ہے. ناظرین کرام, نماز پر بات ہو رہی ہے اور نماز کا ہم نے جان لیا کہ نماز بے حیائی سے, بری باتوں سے, گناہوں سے بچاتی ہے. تو ایک مرتبہ مسجد نبوی میں ایک شخص آیا اور آتے ہی نماز پڑھنے لگا. صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ شخص تو گناہ گار ہے. آپ نے فرمایا اسے نماز پڑھنے دو, جب یہ نماز پڑھے گا تو یہی نماز اسے ہر برے کام سے, ہر گناہ سے بچا لے گی. تو ہماری نماز ایسی ہی ہونی چاہیے کہ ہم ہر بری بات سے بچیں. ایسا نہ ہو کہ ہم نماز بھی ادا کرتے ہوں, ہر گناہ میں بھی مبتلا ہوں. تو اللہ ہمیں ایسی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہر بری بات سے بچ جائیں. اسی کے ساتھ لیں گے چھوٹی سی بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ناظرین, بریک سے واپس آ چکے ہیں. عنوان نماز لے کر بات ہو رہی تھی مفتی صاحب سے اس حوالے سے کہ نماز کے جو اوقات کار ہیں. مفتی صاحب آپ پلیز اپنی بات کو مکمل کیجیے گا. جی, تو خواتین کے لیے ایک گھروں میں جب وہ نماز ادا کریں تو ایک اہتمام تو یہی ہے
کہ وہ ان کو صحیح ٹائم کا پتہ ہونا چاہیے، اور وہ مختلف ذرائع سے انہیں یہ معلومات ہو سکتی ہے۔ بالکل بالکل، اذان چاہے ان تک پہنچے نہ پہنچے وہ ایک الگ چیز ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان کو اختتامی ٹائم بھی پتہ ہونا چاہیے تاکہ ان کی نماز قضا ہونے سے محفوظ رہے، کیونکہ اگر وہ بچوں میں مصروف ہو گئیں، کھانا پکانے میں یا اور گھریلو کسی کام میں، تو اگر اختتامی ٹائم صحیح معلوم نہیں ہوگا تو نماز قضا بھی ہو سکتی ہے، اور وہ انتہائی گناہ ہے، لہٰذا اس سے بچنا چونکہ واجب ہے تو ٹائم کا پتہ ہونا ضروری ہوا۔ تیسری بات یہ ہے کہ انہیں مکروہ ٹائم کا بھی پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات نماز کا اختتامی ٹائم تو بے شک آگے ہوتا ہے کہ جس کے بعد قضا ہو جاتی ہے، لیکن کچھ پہلے مکروہ ٹائم بھی شروع ہو جاتا ہے، جیسے عصر اور مغرب کے درمیان میں بے شک مغرب کی جب اذانیں ہوتی ہیں تو عام طور پر اس ٹائم عصر کا وقت ختم ہوتا ہے، لیکن آخری 20 منٹ مکروہ بھی ہیں، تو اس میں بھی چونکہ نماز ادا کرنے سے حتی الامکان اس سے بھی پہلے اہتمام ہونا چاہیے۔ تو بہرحال اس طرح کی یہ 2-3 پابندیاں اگر خواتین کریں، ٹائم کے حوالے سے وہ توجہ رکھیں، پھر گھر میں بے شک وہ اپنی مصروفیات کو مینیج بھی کریں، نماز بھی پھر اس کے درمیان یا ابتدا میں ادا کر لیں، تو انشاءاللہ اس طریقے سے وہ نماز کو صحیح طریقے سے ادا کر سکتی ہیں۔ بالکل آپ نے درست فرمایا کہ جب نماز ہمیں ادا کرنی ہی ہے تو ہم ٹائم کو مینیج کر سکتے ہیں، کاموں کے ساتھ ساتھ مینیج کر سکتے ہیں، بس یہ ہے کہ خیال ہونا چاہیے کہ نماز ہمیں ادا کرنی ہے، ٹائم سے کرنی ہے تو مینیج کر سکتے ہیں۔ اچھا، مینیج بنا دیتی ہے، جب آپ پابندی سے اس کو ادا کریں گے تو پھر وہ آپ کو مینیج بنا دے گی۔ یہی تو بات ہے، اس کا یہی تو اعجاز ہے کہ پابندی اوقات سکھاتی ہے نماز، ہمیں مستقل مزاجی سکھاتی ہے۔ بہت سے فائدے ہیں، کس فائدے کا ذکر کریں گے، بہت سے فائدے ہیں۔ اچھا محترمہ کنیز فاطمہ صاحبہ، آپ سے ہم یہ معلوم کرنا چاہیں گے کہ دیکھیں ہم نے کئی جگہ یہ دیکھا کہ بہت سے لوگ جو ہے اپنے گھر میں ایک کمرہ مخصوص کر لیتے ہیں، بہت اس کو سجاتے ہیں، خانہ کعبہ کی تصویر لگائیں گے، مسجد نبوی کی، خوشبویات کا انتظام ہوتا ہے، جائے نمازیں بچھائی جاتی ہیں۔ اچھا، کچھ بڑوں کو ہم نے یہ کہتے سنا کہ بھئی گھر کے کسی بھی ہر کونے میں آپ پڑھیں نماز، ہر کمرے میں پڑھیں تاکہ اس کا بھی اجر ملے، تو صحیح طریقہ کیا ہے؟ کمرہ مخصوص کرنا چاہیے؟ دیکھیے دونوں ہی طریقے جو ہے وہ جائز ہیں، اور بہتر ہے اور زیادہ افضل تو یہ ہے کہ ایک گھر کا ایک حصہ مخصوص کر لیا جائے اور اس میں نماز ادا کی جائے۔ اسے مسجد بیت بھی کہا جاتا ہے، بیت مانا ہوتا ہے گھر، مسجد بیت بھی کہا جاتا ہے، وہاں خواتین نماز ادا کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر گھر کے کسی اور بھی حصے میں ادا کرتی ہیں تو مطلقاً گھر میں جگہ کا پاک اور صاف ہونا ضروری ہے، مطلب نجس وغیرہ نہ ہو، جگہ کا پاک ہو، اگر کوئی بھی پاک ہے وہاں نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ لیکن جہاں تک عورت کی بات ہے تو اس میں افضل یہ ہے کہ وہ کمرے میں اندر نماز ادا کرے، کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورت کا صحن میں نماز پڑھنے سے دالان میں نماز پڑھنا، اور دالان میں نماز پڑھنے سے کمرے میں نماز پڑھنا جو ہے وہ بہتر ہے۔ تو جتنا زیادہ ستر کے معاملات ہوں گے اتنی زیادہ جو ہے وہ فضیلت ہے۔ لیکن بہرحال اگر کوئی حصہ مخصوص نہیں کیا ہوا تو گھر میں کسی بھی جگہ نماز ادا کی جا سکتی ہے، اور کسی جگہ کو مخصوص کر لینا جو ہے وہ بہتر ہے، افضل ہے۔ اوکے، اچھا مفتی صاحب، ایک بار پھر آپ سے ہم رہنمائی حاصل کرنا چاہیں گے کہ دیکھیے خواتین کے لیے جو نماز کا طریقہ کار ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ کل بھی ہم نے اس حوالے سے گفتگو کی تھی، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو بھی اس میں شامل کریں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں دیکھیں کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور وہ خواتین میں بھی اس طرح کی باتیں وہ پھیلاتے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ مردوں کی طرح نماز پڑھیں، اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں بنیادی طور پر ہمیں احادیث مبارکہ میں اگر ہم غور کریں تو ہمیں واضح طور پر رہنمائی ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مردوں کی تربیت فرمائی ہے اور ان کو نماز کے احکام بیان فرمائے ہیں، تو وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی احادیث بھی موجود ہیں کہ جن میں براہ راست عورتوں کے لیے تعلیم اور طریقہ تلقین فرمایا گیا ہے۔ بنیادی فرق جو خواتین اور مردوں کی نماز میں ہے وہ ستر کے حوالے سے، یعنی کہ ان کی نماز پوشیدگی پر مبنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وہ اپنے آپ کو جس میں مستور اور پوشیدہ رکھ سکیں، اپنے بدن کو، اپنے سراپے کو، اتنا زیادہ بہتر ہے۔ اب اس سلسلے میں ایک حدیث جو زیادہ تر علماء نے بیان کی ہے، اور سنن بیہقی کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ حضرت یزید بن ابی حبیب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 عورتوں کے پاس سے گزرے جو نماز پڑھ رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست ان کو یہ تلقین فرمائی کہ اذا سجدتما، جب تم دونوں، یعنی عورتوں سے فرما رہے ہیں، جب تم دونوں سجدہ میں جاؤ، فضما بعد اللحم الى الارض، تو اپنے جسم کے بعض حصے کو زمین سے چپکاؤ، زمین کے قریب رکھو، یعنی مردوں کی طرح اپنے جسم کو نمایاں کر کے سجدہ نہ کرو۔ فضما بعد اللحم الى الارض، اپنے آپ کو زمین سے چپکاؤ۔ اب آخر میں حضور نے اصول بتا دیا، فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل، کہ عورت اس معاملے میں مرد کی طرح نہیں ہے۔
تو یہ حدیث بالکل کلیئر ہے، لہٰذا اس طرح کسی بھی قسم کی کوئی غلط فہمی رکھنا کہ نمازیں ایک جیسی ہو جائیں مردوں اور خواتین کی، ان کے رکوع و سجود ایک جیسے ہو جائیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اور بھی اس سلسلے میں روایات ہیں، لیکن میں نے اختصار کے ساتھ یہ بات بیان کر دی ہے۔ بہت شکریہ، واقعی اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے اور جگہ جگہ جو ہے ہمیں رہنمائی عطا فرما دی ہے، اتنا سب کچھ کلیئر ہے، اگر ہم پھر بھی نہ جانیں تو پھر کیا بات ہے، ایسے کیسے مسلمان ہوں بھلا، لیکن مسلمان بھی ہیں اور جانتے بھی نہیں ہیں، تو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اچھا انیرہ فتح صاحبہ، آپ کی طرف میں آؤں گی، اس سے پہلے میں کال لینا چاہوں گی۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون بہن بات کر رہی ہیں، کہاں سے بات کر رہی ہیں اس میں گرامی؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ مجھے میرے 2-3 سوال ہیں۔ ایک تو مجھے نا وہ پوچھنا ہے، وضو کے بارے میں پوچھنا ہے کہ وضو کا نا وربلی بتا دیں، مطلب زبانی کہ پہلے کیا کرنا ہے، اور دوسرا جب ہم وضو پیر اونچا نہیں کر سکتے تو ہم وہ نل کے نیچے دھو لیتے ہیں پیر، وہ طریقہ صحیح ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور ایک اور بات پوچھنی ہے کہ یہ جو تہجد کی جو ہم نیت کرتے ہیں وہ سنت کریں، نفل کریں، اور صلاۃ التسبیح کی کیا نیت کریں؟ اچھا ٹھیک ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کا۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ تیسرا سوال السلام علیکم۔ جی تیسرا سوال ہے۔ اچھا جی فرمائیے۔ جی تیسرا سوال ہے کہ جو عشاء کے آخری نفل ہے، کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وتر پہ نماز ختم کرتے تھے، وہ تو جو بعد کے 2 نفل ہے وہ ہم کیسے پڑھیں پھر؟ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، دعا میں اجازت۔ آپ کا تیسرا سوال آپ نے ہمیں بتایا، پہلا اور دوسرا نہیں بتایا، شاید کال ڈراپ ہو چکی ہے۔ پہلے میں نے بتائے تھے، دونوں بتائے تھے پہلے میں نے۔ دوبارہ بتا دیجئے، دوبارہ بتا دیجئے، پہلا اور دوسرا بتا دیجئے۔ پہلے جو میں نے فجر کی سنتوں والا سوال کیا تھا، اور دوسرا نفل ابابین کا۔ فجر کی سنتیں کیا؟ فجر کی سنتیں تو اس میں اگر وہ سجدہ سہو لازم ہو جائے تو پھر وہ بھول۔ اوکے ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ آپ سے سوال جو میں کر رہی تھی تو بہت سے لوگوں کا اس میں بھی بھلا ہونے والا ہے کہ دیکھیے جب ہم سفر پر ہوتے ہیں تو بڑی ایک ٹینشن ہوتی ہے کس طرح سے نماز ادا کریں۔ پلین میں ہے تو وہ کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے ہمیں نہیں پتہ چلتا، گاڑی میں ہے تو بھی ڈائریکشن چینج ہوتی رہتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر سفر میں خواتین کے لیے جگہ کا دیکھنا، جگہ ملنی مشکل ہو جاتی ہے، وقت کی تنگی ہو جاتی ہے، وقت ایک دم نکلنے لگتا ہے۔ تو سفر کے حوالے سے بتائیے کہ کیا خواتین کے لیے کیا ہے کہ جگہ بھی نہ ملے تو پھر کیسے افضل اوقات میں اس کو کریں یا پھر قضا کریں، کیا کریں آپ بتائیں، احکام شریعت کیا ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ سفر کے دوران آج کل تو عموماً بڑے سفر بھی جو ہے بسز پر ہوتے ہیں، تو بسز میں تو یہ مارجن ہوتا ہے کہ اس وقت جب نماز کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے تو اس بس کو رکوا کر ایک جگہ نماز، اور بالعموم بسز کے ایسے سٹاپ بنائے گئے ہیں کہ جہاں وضو کا نماز کا اہتمام ہوتا ہے، باقاعدہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے وہاں خواتین کا خاص پردے کا اہتمام ہے تو وہاں وہ نماز ادا کریں۔ اسی طرح پلین ہے یا ٹرینز وغیرہ ہیں، اگر اس میں اہتمام نہیں ہے اور اس کے رکنے کا بھی کوئی چانس نہیں ہے اور وقت جا رہا ہے تو پھر آپ جس بھی ڈائریکشن میں ہوں وہاں، یعنی آپ کا دل جس ڈائریکشن پر مطمئن ہو کہ یہ کعبۃ یہ ڈائریکشن ہوگی تو اس ڈائریکشن پر آپ وقت اگر نکل رہا ہے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ہاں پلین میں تو نہیں ہوتا، یعنی وقت اگر نکل رہا ہوتا ہے تو پھر نماز اس میں پڑھی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں، کال لینا چاہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بہن بات کر رہی ہیں، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں روبینہ بات کر رہی ہوں سانگر سے۔ جی روبینہ صاحبہ فرمائیے۔ جی مجھے نا سوال کرنا تھا مفتی صاحب سے کہ تہجد کی نماز کس ٹائم پہ ہوتی ہے اور اس کی کیسے مطلب کہ نیت کیسے کرتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، بس آپ نے کل ہمارا پروگرام نہیں دیکھا، ہم اس حوالے سے بات کر چکے ہیں، ٹائم کے حوالے سے بھی بات ہوئی تھی، طریقہ کار بھی معلوم کیا تھا، تہجد کا پورا اس حوالے سے ہم نے بات کی تھی۔ بہرحال دیکھتے ہیں اگر ٹائم ہوا تو آج بھی ہم بات کریں گے اور آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا اب ہم جو بات کریں گے نا، چھوٹے بچوں کی جو مائیں ہوتی ہیں وہ ہم نے دیکھا ہے کہ نماز پڑھنے میں مختلف ہیلوں بہانوں سے کام لیتی ہیں، اور واقعی اگر دیکھا جائے تو بچوں کو پالنا ایک کام ہے، رات کی نیندیں نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، دن میں آرام نہیں مل رہا ہوتا ہے، تو چھوٹے بچوں کے لیے بتائیے کہ کہیں احکام شریعت میں کس حوالے سے حکم ہے، کیا وہ ٹائم میں کچھ لیٹ کر سکتی ہیں یا ٹائم پر ہی ادا کرنا ہے؟ اور یہ جو ہیلے بہانوں سے کام لے کر بالکل کہہ دیتی ہیں کہ کئی مرتبہ ہم نے دیکھا یہ بھی کہتے کہ جی بچے بڑے ہوں گے تو پھر ہم نماز ادا کیا کریں گے، پھر کیا کہیں؟ دیکھیے نماز جو ہے وہ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے فرض فرمائی ہے، اور اگر ہم اس طرح مختلف ایکسکیوزز بناتے رہیں گے کہ بچے ہیں یا اس طرح کے معاملات ہیں تو پھر تو کوئی بھی کام کرنا جو ہے وہ دشوار ہو جائے گا۔ پھر تو خواتین جو ہے وہ ان کا تعلق امور خانہ داری سے زیادہ ہوتا ہے، کچن میں اپنا ٹائم اسپینڈ کرتی ہیں،
تو پھر تو کھانا بھی نہیں بنا سکتی کہ بچے ہیں، اور بچے ہر وقت ظاہر ہے ساتھ رہتے ہیں. تو اس طرح تو ہم دیگر چیزوں میں کیوں نہیں پھر اپنے ایکسکیوزز پیش کرتے، صرف نماز میں ہی کیوں کرتے ہیں؟ مختلف اور بھی دیگر اس طرح کے کام ہیں جو بچوں کے ساتھ نہیں کیے جا سکتے. بچوں کو کسی اور جگہ جو ہے وہ مشغول رکھا جا سکتا ہے، ٹوائز کے ساتھ یا کسی اور چیز کے ساتھ. اور پھر ہم یہ بھی کیوں نہیں کرتے کہ بچوں کی اپنے ساتھ نماز پڑھنے کی تربیت کریں. جب ہم انہیں دیگر ٹوائز وغیرہ لے کر دیتے ہیں اور دیگر چیزیں، تو انہیں ساتھ ایک ان کا چھوٹا جائے نماز بھی لے کر دیا جائے کہ یہ آپ کی نماز پڑھنے کی جگہ ہے، اور بچوں کو تھوڑا سا مصروف کر کے جو ہے وہ نماز کے لیے وقت نکالا جائے. اور نماز کے دیکھیں ٹائم پیریڈ ہے، اور یہ نہیں کہ صرف 5-10 منٹ کا ہوتا ہے، بلکہ نماز جیسے ہم مغرب کی نماز کو لیں تو آج کل 5:45 بجے سے ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے، تقریباً 7 بجے تک ٹائم رہتا ہے. ٹائم تو ہوتا ہے، ٹائم مطلب اتنا وسیع ٹائم جو ہوتا ہے اس میں ہم کبھی بھی نماز ادا کریں تو ادا ہی نماز کہلاتی ہے. نماز کے جو اوقات ہیں اس میں موسم کے لحاظ سے چینج ہوتا رہتا ہے ٹائم، تو ہم اس میں کبھی بھی بچوں کو مصروف رکھ کر نماز ادا کر سکتے ہیں، بشرط یہ کہ ہمارے دل میں جو ہے وہ نماز کی ادائیگی کا جذبہ موجود ہو. اللہ رب العالمین کے احکام کی بجا آوری کا جو جذبہ ہے وہ ہمارے دل میں موجود ہو تو ہم نماز ادا کر سکتے ہیں بچوں کے ساتھ. بس جذبہ ہونا چاہیے. بہت پیاری آپ نے بات کی. اور چھوٹی سی جا نماز بچوں کو لا کر دیں تو وہ بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں اور بڑے شوق سے کھڑے ہوتے ہیں اس پر. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بہن بات کر رہی ہیں؟ میں علینا بات کر رہی ہوں. جی علینا فرمائیے کیا کہیں گی؟ میں یہ کہہ رہی تھی کہ جان ماز میں وہ سعودی عرب سے جان ماز لیا تھا تو اس کے اوپر یہ خانہ کعبہ ہوتا ہے اور مینار بنا ہوتا ہے، کیا ہم اس میں زمین پہ بچھا کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ صحیح. بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا، بڑا یوزفل ہے، بہت کچھ جاننے کا موقع ملے گا اس حوالے سے. مطلب جو کانسیپٹ ہے وہ کلیئر ہو جائے گا. تو ناظرین کرام اسی کال کے ساتھ ساتھ ہم لے رہے ہیں اس وقت ایک چھوٹی سی بریک. ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ناظرین کرام پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. پروگرام ہے دین اور خواتین اور میں ہوں عشرت علی ایک بار پھر آپ کے ساتھ. ناظرین کرام بات ہو رہی ہے مفتی صاحب سے. اس وقت ہم سوال کرنا چاہ رہے ہیں لیکن اس وقت ہمارے ساتھ کالر ہیں. پہلے ہم کال لیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کیا پوچھنا چاہیں گی؟ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. شہر نام ہے میرا. جی. اور میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ہم وضو کرتے ہیں نل سے، لیکن جیسے بیسن وغیرہ میں کرتے ہیں تو پاؤنڈ ہونے کے لیے ہم بالٹی کا پانی استعمال کر سکتے ہیں، اسے پاؤنڈ ہو سکتے ہیں. یہ ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جب تہجد کی نماز میں اگر گھر میں چھوٹا روم ہو اور سب گھر والے سو رہے ہوں تو کیا کچن میں نماز ادا ہو سکتی ہے تہجد کی اور فجر کی؟ اچھا ٹھیک ہے. بہت شکریہ. کتنی اچھی بات ہے کہ یہ گھر والوں کو ڈسٹرب بھی نہیں کرنا چاہتی. اچھا مفتی صاحب بہت سارے سوالات آ گئے ہیں ہمارے کالرز کی طرف سے. تو پہلے تو آپ یہی بتا دیں کہ یہ جو خاتون نے ہماری بہن نے بھی معلوم کیا کہ تہجد یا فجر کی جو نماز ہے تو وہ شاید اپنے گھر والوں کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہ رہی، حالانکہ سب کو ہی نماز ادا کرنی چاہیے. ویسے تو یہ بات مجھے سمجھ اتنی آئی نہیں، لیکن اس حوالے سے کیا حکم ہے کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ کچن میں پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں جی، اگر تو ان کی مراد تہجد کی نماز ہے تو غالباً اس وجہ سے چونکہ ہر ایک کا اپنا پرسنل معاملہ ہوتا ہے اور اس میں کسی کو جگانا بھی واجب نہیں ہے، تہجد کی نماز ہے تو اس وجہ سے. اور کوئی بھی ویسے نماز ہو کچن میں اگر وہ پاک جگہ ہے تو اس پہ ادا کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر فجر کی نماز کے بارے میں ان کا سوال ہے تو ٹھیک ہے، یہ کچن میں پڑھ سکتی ہیں، لیکن دوسروں کو بھی بہرحال جو گھر میں پڑھنے والے یعنی جن کے اوپر نماز ہے لازم تو ان کو بھی یہ جگائیں، بیدار کریں. تہجد کے لیے بہرحال جگانا واجب نہیں ہے. تو انہوں نے اچھا کیا کہ یہ پوچھ لیا. تو بعض لوگ ڈسٹربنس سے بچانے کے لیے اس طرح کوئی نہ کوئی جگہ تلاش کرتے ہیں، بلکہ بعض لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ہم اپنے روم میں ہی پڑھیں اور بھی افراد سو رہے ہوں تو ہم اندھیرے میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، لائٹ نہ جلائیں. تو اس میں بھی شریعت میں رہنمائی موجود ہے کہ اندھیرے میں بھی نماز ادا کریں گے تو ہو جائے گی، اگرچہ بہت زیادہ تاریکی میں پڑھنا بہتر نہیں ہے، لیکن بہرحال ادا کریں گے تو نماز ادا ہو جائے گی. بے شک جی، وہی بات ہے نا کہ اسلام میں آسانیاں بہت ہیں، بس یہ ہے کہ سمجھنے کی بات ہے. اور اس وجہ سے ہم نماز نہیں چھوڑ سکتے کہ جی اندھیرا تھا تو ہم نے نماز نہیں پڑھی یا فلاں بات تھی. تو نماز کی ادائیگی تو بہرحال ہے ہی فرض. اچھا مفتی صاحب یہ بھی بتا دیں ہمیں کہ ہم کئی مرتبہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی جا نماز پر جو ہے مسجد نبوی بنی ہوئی ہے یا خانہ کعبہ بنا ہوا ہے تو ہم اسے نیچے نہیں بچھانا چاہتے کہ مطلب اس کی بے ادبی ہوگی. تو اس حوالے سے ہماری بہن نے کال بھی کی ہے، تو بتائیے کہ کیا احکامات ہیں؟ دیکھیں یہ جو تصاویر بنی ہوئی ہوتی ہیں، پہلی بات تو یہ کہ ان کا حکم اصل کی طرح نہیں ہے.
اور دوسری بات یہ کہ ان کو جو اس پہ بنایا گیا ہے تو اگر اس کو بچھاتے ہیں تو اس میں بے ادبی نہیں ہے. بے ادبی کے زمرے میں اس وقت آتا ہے کہ جب اس کے اوپر کوئی جان بوجھ کر بالفرض پاؤں رکھے اور قصدن، یعنی ایک تو چلتے ہوئے بے دھیانی میں پاؤں پڑ گیا، لیکن ایک کوئی جان بوجھ کر اس کے اوپر پاؤں رکھتا ہے اور بے ادبی کا اظہار کرتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اس کو بچھایا گیا ہے، نماز پڑھنے کے لیے بچھایا گیا ہے، تو یہ خود اس کی ایک تعظیم کا ذریعہ ہے. اس طرح تو آپ دیکھیں کہ خود خانہ کعبہ شریف جو ہے وہ ظاہر ہے کہ زمین پر ہی بنا ہوا ہے، تو خود خانہ کعبہ بھی تو زمین پر ہے نا، اور یہ اس کی بے ادبی کا باعث نہیں ہے. یعنی خانہ کعبہ کے لیے یہ بے ادبی نہیں ہے کہ وہ زمین پر بنا ہوا ہے. اسی طرح سے خانہ کعبہ کے اوپر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ وہ اوپر چڑھ کے اذان دیں، تو ان کے قدموں کے نیچے خانہ کعبہ شریف کی چھت تھی اور وہ اس کے اوپر گئے اور اذان دی، تو خانہ کعبہ کی بے ادبی نہیں ہوئی اس میں. تو یہ پہلی بات تو یہ کہ یہ بے ادبی کے زمرے میں یہ چیزیں آتی نہیں ہیں، الا یہ کہ کوئی اس کا قصد کرے، کوئی اس کا ارادہ کرے اور اس طرح کی خدا نخواستہ نیت سے کوئی بے ادبی کرے تو وہ ایک الگ بات ہے. عام طور پر لوگ لاتے ہیں تو وہ نماز کے لیے لاتے ہیں، تو نماز اس پہ پڑھ سکتے ہیں، البتہ کچھ اس کے ادب و آداب کا ہمیں خیال، چلتے ہوئے پاؤں اس کے اوپر نہ پڑے، اس طرح کی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ویسے یہ بات صحیح ہے کہ اتنا بھی ڈیپتھ میں نہیں جانا چاہیے کہ ہم انہی چیزوں میں پھنسے رہیں اور اسی میں الجھے رہیں اور جو اصل جو ادائیگی کرنی ہے اس کو بھول جائیں. تو یہ بات بالکل صحیح بتائی مفتی صاحب نے. اچھا کنیزہ فاطمہ صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ ہماری بہن نے یہ بھی ہم سے سوال کیا کہ تہجد کی نیت، کل ہم نے ویسے اس حوالے سے بات بھی کی تھی، اور صلاۃ التسبیح کی نیت کس طرح سے کی جائے گی؟ نہیں، تہجد کی نفل نماز ہوتی ہے، اس کی نیت نفل کی طرح ہی کی جائے گی، نفل نماز اللہ رب العالمین کے لیے. اور صلاۃ التسبیح بھی نفل نماز ہے، اس کی نیت بھی نفل نماز کی طرح ہی کی جائے گی. اچھا، صلاۃ التسبیح میں ایک اور آتی ہے مطلب مسئلہ کہ بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ جیسے کہ بھول جاتے ہیں کہ بھئی فلاں جو ہے جیسے کچھ اس کی تعداد ہے نا کہ آپ تسبیحات کی تعداد ہے، قیام میں ہے مختلف ہے، پھر رکوع میں مختلف ہے، تو سجدے میں مختلف ہے. اس میں یہ طریقہ ہے کہ اپنی جو انگلیاں ہیں ان کو دبا کر مطلب تعداد یاد رکھی جائے، لیکن کوئی کاؤنٹر وغیرہ پکڑ کر کرنے کی اجازت نہیں ہے، بس انگلیوں کو دبا کر ذہن میں محفوظ رکھی جائے کہ یہ تعداد ہے. اچھا، تو کتاب رکھ سکتے ہیں سامنے؟ نہیں، کتاب مطلب کس حوالے، کتاب کو سامنے رکھنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، مطلب نماز میں کسی دوسرے اس سے مدد لینا، صحیح، بلکہ جو یاد ہے وہی تسبیحات جو ہے. ویسے اتنا مشکل نہیں ہے کہ وہ ان تعداد کو ہم یاد کر سکتے ہیں، اور بھی تو چیزیں یاد کرتے ہیں بھائی، اتنے مشکل تیسرا کلمہ ہے اور وہ یوزلی یاد ہی ہوتا ہے خواتین کو. نہیں، تعداد کی بات کر رہی ہوں نا، تعداد تھوڑی سی مختلف ہو جاتی ہے نا، جیسے کہیں جو ہے وہ کچھ ہے، کہیں اس کا طریقہ ادائیگی کا پہلے ٹھیک طریقے سے سمجھ لیا جائے، اس کے بعد ادا کیا جائے، اور اگر نہیں سمجھ میں آ رہا تو پھر دوسری نفل نماز وغیرہ ادا کر لی جائے. صحیح، جب تک جو ہے وہ اس کو یاد کرنے میں مشقت کا سامنا ہوتا ہے. ہاں، اور اتنا مشکل ہے بھی نہیں. اچھا، ہماری بہن نے یہ بھی سوال ہم سے کیا تھا کہ اگر وہ نلکے سے کر رہی ہیں وضو، پیر انہوں نے بالٹی سے دھو دیے، ویسے تو یہ بڑا ایزی سا ہے، چلیں آپ بتا دیجئے. پیر اگر انہوں نے بالٹی کا پانی مستعمل نہیں ہے، یعنی استعمال شدہ نہیں ہے، اس میں کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا ہوا، یعنی اگر وضو سے ہیں، خود اپنا ہاتھ وضو کیا ہوا ہاتھ ڈالیں تو اس سے تو وہ دھو سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے بغیر وضو کا کسی نے ہاتھ اس میں ڈالا ہوا ہے تو وہ ہو جاتا ہے مائع مستعمل، پھر اس سے وضو نہیں ہوتا. اگر آپ وہ استعمال شدہ پانی سے اپنے پیروں پہ پاؤں ڈال رہی ہیں اور پیروں کا خلال بھی کرنا ہے، یہ بھی یاد رکھیں، ایک بہن نے یہ بھی کہا تھا نا کہ نل چلا کے اس کے نیچے پاؤں، تو آپ اس کا خلال بھی کریں تو وہ مائع مستعمل ہو جائے گا، پھر اس سے آپ کے پاؤں نہیں دھلیں گے. جی، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں؟ بیماری کی وجہ سے اگر خواتین چھپ نہیں پاتی، یوزلی ایسا ہوتا بھی ہے، تو اگر تو پاؤں پر بالکل اچھی طرح غالب گمان ہے کہ پانی بہہ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر جو ہے وہ ہاتھ لگانا ضروری ہے کہ پانی اچھے طریقے سے پہنچ جائے ٹخنوں تک. اگر نہیں پہنچا تو پھر جو ہے وہ اسے ہاتھ لگا کر کیا جائے، اور اگر ویسے ہی پہنچا دیا آپ نے اچھی طرح تو پھر اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. بالٹی کا پانی اگر پاک ہے تو اس سے کر سکتے ہیں. بالکل میں سمجھ گئی، بہت شکریہ. اچھا مفتی صاحب، ایک سوال جو میں کرنا چاہ رہی ہوں، چھوٹے بچوں کی جو مائیں ہیں نا ان کا بڑا بھلا ہونے والا ہے کہ ہم نے کئی مرتبہ یہ دیکھا کہ مائیں جب نماز ادا کر رہی ہوتی ہیں تو بچوں کو ظاہر بچے کرتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں، تو ان کو یہ انتظار ہوتا ہے کہ ماں جو ہے وہ سجدے میں جائیں تو اس کی پیٹھ پر سوار ہوں. ایک تو یہ بات، دوسرے یہ کہ بچے ناسمجھ ہوتے ہیں، سامنے سے گزر گئے، پھر بچوں کی پاکی اور ناپاکی کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. تو اس حوالے سے بتائیے کہ احکام شریعت کیا ہیں؟ ہاں، دیکھیں کہ بچوں کا نماز کے دوران اس طریقے سے درمیان میں آ جانا یا ان کا نماز میں ان کو ڈسٹرب کرنا یا ان کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے سوار ہو جانا، تو اس سے یہ بات تو پہلے ذہن میں رکھیں کہ نماز پر کوئی اس سے فرق واقع نہیں ہوگا، نماز ادا ہو جائے گی. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ اگر سجدے میں جیسے وہ گئیں اور اس طرح بچے سوار ہو گئے تو وہ سجدہ طویل ہو جائے گا.
تو عام طور پر شاید طویل سجدہ کرنے کا موقع نہ ملتا ہو تو بچے یہ موقع فراہم کر دیتے ہیں. کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے تو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ یا امام حسین گھر سے اس وقت نکلے اور وہ سیدھے مسجد کے اندر پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر وہ بیٹھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ طویل فرمایا. اس طرح کی بھی بعض روایت ملتی ہیں. تو یہ خواتین کو کم از کم یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نماز میں اس سے بہرحال ایسا کوئی خلل یا فساد واقع نہیں ہوگا، نماز ہو جائے گی. جہاں تک پاکی یا ناپاکی کا مسئلہ ہے تو اگر تو وہ بچے بالفرض ناپاک ہیں بھی تو اگر وہ وہاں آ رہے ہیں جا رہے ہیں تو ان کی ناپاکی اگر لگی نہیں ہے اور وہاں گری نہیں ہے تو ان کے محض وہاں آنے جانے سے گزرنے سے بھی نماز پر کوئی فرق واقع نہیں ہوگا، الا یہ کہ دوران نماز کسی مجبوری کی وجہ سے اٹھا لیا تاکہ تھوڑی دیر بہت رو رہا تھا چپ ہو جائے اور میں جلدی نماز پوری کر لوں. اور اگر وہ بچہ ناپاک تھا، ناپاکی اس نے کی ہوئی تھی تو نجاست اٹھانا لازم آئے گا نماز کے دوران. اس صورت میں ظاہر ہے کہ نماز پر فرق واقع ہوگا. تو یہ ایسی بعض صورتیں ہوتی ہیں، ادروائز زیادہ تر جو اس وقت معاملات درپیش ہوتے ہیں علی العموم تو نماز ادا ہو جائے گی. بہت شکریہ جی مفتی صاحب، آپ کا بھی شکریہ. کنیز فاطمہ صاحبہ، آپ کا وقت اتنا کم ہوتا ہے کہ آپ لوگوں سے بہت کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں، لیکن حوالے سے جو کالر نے کوشچن کیا تھا اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی. نیت بیسیکلی دل کے ارادے کو کہتے ہیں. اگر کسی نے دل میں بھی نماز کی نیت کر لی ہے تو نماز ہو جائے گی. نفل کی ہے نفل ہو جائے گی، فرض کی ہے فرض نماز. بے شک ساری بات تو نیت کی ہے. تو اور خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ ڈائپر چینج کرنے سے بھی شاید وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے بھی نماز جو ہے وہ پڑھنے میں سستی کرتی ہیں. تو بچوں کے ڈائپر وغیرہ چینج کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، نماز ادا کی جا سکتی ہے بشرطیکہ کہ ان کی جو ناپاکی وغیرہ وہ کپڑوں پر نہ لگی ہو، کپڑے پاک ہونے چاہیے. بہت شکریہ آپ دونوں کی رہنمائی کا، مفتی صاحب کی رہنمائی کا شکریہ. ناظرین کرام، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور جیسے کہ ہم نے پروگرام کے آغاز میں ہی یہ بات عرض کی تھی کہ آج بہت کچھ سیکھنے والے ہیں. خاص طور سے جو بچے چھوٹے ہیں ان کی ماؤں کی خاص رہنمائی ہونے والی ہے. تو یقیناً آپ نے بہت کچھ جانا ہوگا، ہم نے بھی جانا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ عمل عمل اور عمل، عمل ہی سب کچھ ہے. اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.